ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کو دنیا کی لذتوں کی ترغیب دے کر مال کی لذت، زر و زن کی لذت، یہ دراصل حقیقت میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس کی لذتوں کو ترغیب دے کر اس کی ایمان کی پکیز وہ اخلاق کی پکیزگی اور عزت اس کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے۔ اور انسان اس بات کو جانتا نہیں ہے، جانتا ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ نفس انسان کا ایجنٹ ہے۔ کیا ہے؟ انسان کا، جس طرح کسی ملک کے اندر دوسری دشمنی ملک کا ایجنٹ اسی اپنے ملک میں ہوتا ہے، اس طرح ہماری اپنے ملک میں نفس کیا ہے؟ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا، زبردست واقعات ہیں۔ اس وقت ہمارے خیال ہوتے ہیں کہ تمہاری نیند اڑ جائے، اور اس وقت سخت باتیں نہیں ہونی چاہیے، نرم باتیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ طبیعت پر بوجھ نہ پڑے۔ ویسے بھی نیند کا بوجھ بھی پڑتا ہے، اوپر سے اور بوجھ بھی ڈال دے تو اچھا نہیں لگتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا بچہ تو میری والدہ نے میرے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی، اور میں بڑا خوش تھا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں تھی۔ باہر آیا تو ایک ٹک سامنے آیا، ٹک جانتے ہیں؟ یہ شیطان ٹک ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، قیمتی انگوٹھی ہے۔ اس وقت میں نہیں سمجھتا، اور چھوٹا تھا۔ مجھے اس نے بلایا کہ آ جاؤ، یہ گڑ کی ڈلی تھی، اس کو کہا کہ اس کو چکو۔ میں چک لیا، اس نے کہا کیسے لگا؟ میں نے کہا بہت مزیدار تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو چکو۔ وہ کہتے جب میں نے انگوٹھی کو چکا تو وہ پیکا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کیا اس میٹھی چیز کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ میٹھی چیز دوں گا، اور آپ کیونکہ مجھے اچھی لگے، آپ مجھے پسند آئے، تو آپ کو میٹھی چیز دوں گا، اور آپ کی پیکی چیز مجھے دے دیں۔ کہ میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی انگوٹھی اس کو دے دی۔ جب گھر آیا تو والدہ نے کہا کہ انگوٹھی کہاں چلی گئی؟ گڑ کی ڈلی تھی۔ گڑ چکے ہوا۔ گڑ کی ڈلی، پاگل، وہ تو 1000 روپے کی انگوٹھی تھی، یہ گڑ تو 5 کی چیز ہے۔ شیطان اس طرح کرتا ہے، ہم سے دائمی سکون چھین لیتا ہے۔ بہت سی کوئی گناہ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا لذت ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم سے اطمینان بھی چھین لیتا ہے، دنیا کا سکون بھی چھین لیتا ہے،
اور آخرت کی انعامات اور دائمی خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں، اور دیتا کیا ہے؟ وہی گڑ کی ڈلی۔ ایک بادشاہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ یہ سونار نہیں، یہاں جو سونار آتے ہیں یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ ہر طبقے میں نیک بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں، سوناروں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ سونار جو تھا وہ اس کے بارے میں بادشاہ کو پتہ چلا کہ سونار بہت ٹھگی کرتے ہیں، سونا چرا لیتے ہیں، سونا تم 1 تولہ دے دو، خام بخواہ 1-2 ماہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ جیب میں چلے جاتے ہیں، مفت کے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ نے چکر لگاؤ، لباس بدل دو، کہو کہ کون کتنا چوری کرتا ہے، پتہ چلے، پھر اس کے لیے کوئی قانون بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک سے پوچھا ہے، بیٹھ گیا، کیا طبیعت؟ یار آپ جو یہ سونا کام کرتے ہیں، اس میں چیزیں ملاتے ہیں، پھر زیور بناتے ہیں، اس میں تم کتنا وہ اپنے لیے رکھتے ہو؟ یہ نہیں کہا چوری کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک رتی۔ پھر دوسرے کے پاس آیا، اس نے کہا 1 ماش۔ چلتے 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 ایک کے پاس گیا، وہ زبردست آدمی تھا، سونار تھا۔ اس نے کہا کہ تم کتنے لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سارا کا سارا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سارا کا سارا کیسے لیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ دوسری لگائی نا، وہ دوسری لگاتا تھا، 2 بار جاتا، مجھے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک میں پورا سونا ہڑپ نہ کر لوں۔ تو اس نے وہ کہتے وہ کیسے کرے گی؟ وہ کہا وہ میرا فن ہے۔ تو گیا بادشاہ کو کہا کہ کوئی رتی لیتا ہے، کوئی 2 رتی لیتا ہے، کوئی 3 رتی لیتا ہے، چوری کرتا ہے۔ لیکن ایک عجیب آدمی ملا، وہ کہتا ہے کہ میں پورا کا پورا جب تک نہ لوں تو میرے دل میں مجھ کو سکون نہیں ملتا، خواہ سب کے سب میں ہڑپ کر لیتا ہوں۔ اس نے یہ دلچسپ آدمی، اس کو لاؤ۔ اس کو لایا، اس نے کہا کہ اب اس سے پہچان لگی تو وہی وزیر ہے، لباس بدلا تھا، اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ تو اس کو پوچھا کہ کیا واقعی آپ ایسے ہے کہ جو سونا آپ کو دیا جائے 2 تولہ 20 تولہ سارا کا سارا تم کرتے ہیں، پھر زیور کیسے بناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا فن ہے، یہ میرا فن ہے۔ ٹھیک۔ تو نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو تم معاف ہو، اگر نہیں کیا تو تم کو جیل میں ڈال دوں گا۔ ٹھیک۔ تو وہ اس نے 10 تولہ یا 12 تولہ سونا دے کسی بڑا زبردست ہار بنا دو، ہار سونے کا، اور اس کو ڈیزائن بھی کر دیا کس طرح بناؤ، بالکل بناؤ گا۔ تو طریقہ کیا رکھا کہ جب وہاں سے آتا تھا تو یہ بادشاہ اپنے کپڑے دیتے تھے تاکہ اس کپڑوں میں کوئی چیز چرا کر نہ لے جائے۔ جب واپس جاتا تھا تو اس کپڑوں کو ایک کمرے میں اتار کر کے اس کو چیک کرتے تھے، اور باقی پھر اپنا لباس پہن کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ پوری سیکورٹی لگائی گئی اس پر۔ اس وقت کیمرے نہیں تھے، ورنہ وہ یہ ترتیب ہی کر لیتا تھا۔ تو اس نے بڑی اہتمام کے ساتھ وہ ہار تیار ہو گیا، اسی طرح تیار ہو گیا۔ تو وہاں ایک عورت آئی، وہ کہتی تھی لسی لسی لسی۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ ہار لسی میں دھویا جاتا ہے، لسی میں، یہ لسی ایک اس میں
لسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ دہی میں، اس دہی کا مٹکا لائیں کہ اس میں تھوڑا سا اس میں ہار کو صاف کر دیں، بس ہار کو صاف کر دیا، ہار دے دیا کہ میں نے ہار بنا دیا. وہ دیکھا کہ تو سارا سونا ہے. وہ دیکھا کہ سنار کو بلاؤ. جب سناروں کو بلایا 10-12 سناروں کی تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے، وہ دیکھا کہ اس کے اندر دیکھو کہ اس میں کوئی وہ ذرا برابر بھی سونا ہے یا تھوڑا سونا ہے یا زیادہ سونا ہے، یہ ہمیں بتائیں. بادشاہ کو تو یقین تھا کہ اب جیل میں جائے گا، کیونکہ سارا سونا ہے. تو سنار نے ایک طرف دیکھ دیا، دیکھا کہ اس میں تو ایک رتی بھی سونا نہیں ہے. شیطان اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک رتی ایمان بھی نہ رہے. ساری سیمپل ایمانوں، سیمپل جانتے ہیں آج کل ویڈیو کی ایمان ہے، ویڈیو کی اعمال ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم بڑے خوش ہیں، اس لیے تبدیلی نہیں آتی. کتنے نمائشی کام ہم کرتے ہیں، یہ ساری ویڈیو والے کام ہی کیا ویڈیو والے کام ہوتے ہیں. ویڈیو کے کام سے دنیا برباد نہیں ہوتی، نہیں انقلابات آتے ہیں. ویڈیو ہوتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے کیا کمال کیا ہے، تو کمال تو بتائے چلو. اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ جس طرح ایک ہار میں یہاں تمہاری اجری کے اندر تیار کر رہا تھا، اسی طرح ایک ہار اپنے گھر کے اندر بغیر سونے کی تیار کر رہا تھا، جس میں کوئی سونا نہیں تھا، صرف سونے کا رنگ تھا، سونے کا رنگ تھا. تو جب وہ ہار تیار ہو گیا تو میں نے اس ہار کو لسی میں ڈال دیا. اپنی بیوی کو کہا کہ تم ادھر ادھر پیدا کرو، کیونکہ لسی لسی لسی. تو جب وہ آ گئی تو میں نے جو تمہارا ہار تھا وہ اس کٹوے میں ڈال دیا، اس برتن میں ڈال دیا جس کے اندر لسی تھی، اور جو میرا اپنا بنایا ہوا جو کیا تھا دھوکا تھا وہ آپ کو دے دیا. یہ وہ تمہارا بھار ہے، تمہارا گھر ہمارے گھر کے اندر پڑا ہے. تو میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شیطان وہ ٹگ ہے کہ اس کو اس پر سکون نہیں آتا کہ آدمی کسی گناہ کرایا. یہ آدمی کو کیا اس سے غلطی کرائی، اس کو اس وقت آرام آتا ہے. ہمیشہ بیچارہ بے چین رہتا ہے اس لیے کہ جب تک کسی کا ایمان نہ چھین لے. تو آج کل تو بہت ہی خطرناک ملک ہے. تو کوشش کریں کہ لذتوں کی بجائے حقائق کی طرف چلیں، ویڈیو کی بجائے حقیقتوں کی طرف چلے جائیں. نمائشی کی کاموں کی بجائے حقیقی کاموں کی طرف جائیں، تب تم بچت ہوگی. کیونکہ حقیقی چیز کا، جھوٹی چیز حقیقی چیز کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمائشی کاموں سے بچائے اور تم کو بھی بچائے.